بیٹھے پیچھے ساتھ آ جائے ماحول بن جائے گا. مہربانی فرمائیں میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اگر یہاں آ جائیں. سرکار آپ یہ میں معافی مانگ کے کہہ سرکار جزاک اللہ خیر. یاد رکھیے گا یہ وہ ذکر ہے جہاں صرف انسان نہیں آتا. کبھی بھی تعداد کو کم نہ سمجھتے ہوئے اگر کوئی خطیب خطابت کرے تو یہ بھائی غلام نبی اس کی خطابت میں فرق ہے. ورنہ شہید ملت جعفریہ سرکار علامہ ناصر عباس فرمایا کرتے تھے بندے کم بھی ہوں تو مجلس بڑی پڑتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لأنہ ذکرہ و ذکری و ذکر اللہ عبادہ وخیر المبشرین وخیر المنذرین وشفیع المذنبین والمسلمین المخاطب بالطہ والیاسین خاتم النبیین الذی خلاف شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. الغیب العلم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول العتم انا اول اللوح مذکور فی صحیفۃ الاولیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم الابتغاء وجهک رب الاعلی صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا مطلق العنان مولا، میرا مدبر العلوم مولا، میرا خالقی محمد و اہل بیت محمد مولا، میرا قہار مولا، میرا وہاب مولا، اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس سلام المؤمن المعین القہار الوہاب المتکبر مولا، میرا ذل جلال والاکرام مولا، میرا رحمان مولا، میرا رحیم مولا. دعا ہے تیرے دربار میں جتنے چل کے آئے ہو، جتنے فرش عزا پہ حاضر بیٹھے ہو، مالک اس رات کا صدقہ اجر عظیم عطا فرمائے. کوشش کریں مل کے باجماعت آمین کی اطاعت کو اطاعت فرمائے. مالک و خالق جو حاجات لے کے آئے ہو میری شہزادی قبول فرمائے. مالک واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا جتنے اس محفل میں اس مجلس میں بیمار ہیں مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. سارے بندے آمین کی زحمت نہیں فرما رہے. آپ کے میرے کملی والے محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے غلام نبی دعا میں قبولیت میں دیری ہوتی ہے. صحیح فرماتے ہیں ہماری محفل اتنا بڑا دربار ہے، جب کوئی علی والا آمین کہے اللہ دعا فوراً قبول فرماتا ہے. مالک واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا جس کے دل میں جتنی تڑپ ہوگی اتنی بلند آواز سے آمین کہے گا. مالک و خالق ہر محب علی کو تب تک موت نہ آئے جب تک وہ 14 کا ظاہر نہ ہو جائے. مالک و خالق اس دور کی دعا، اس وقت کی دعا ہمارے حقیقی وارث، حقیقی آیت اللہ، حقیقی بقیت اللہ، رہبر معظم سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجیل فرما. میرے بادشاہ ظہور فرمائے، ہمیں ان کے جانثاروں میں جگہ عطا فرما. درود ایسا تلاوت فرمائے تاکہ مجلس کا آغاز کروں. ابھی بھی سارے نہیں شامل ہو سکے، کوشش کریں ایک چھلکتی ہوئی درود کی تلاوت فرمائے. بالکل
لیکن آپ کے اعتبار اجازت ہے جی میں گفتگو کا آپ بھی دعا اکثر کر فرمائیے. قرآن کی جو آیت میرے پیش نظر ہے اگر الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی چھوٹی سی آیت ہے. بھائی غلام نبی سرکار اگر الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بڑی چھوٹی سی آیت ہے مگر ولایت کا سمندر بند ہے. سمجھو ولایت کا سمندر بند. جو بندہ خریدار بن کے بیٹھا ہے میں انشاءاللہ اپنی پوری ڈیوٹی کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے. توجہ ولایت کا سمندر بند ہے. اللہ ہمیں رزق دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, بیٹے دیتا ہے, اللہ ہمیں سانسیں دے رہا ہے, اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے, لیکن دے کیوں رہا ہے؟ اللہ کرے یار جو بندہ پہنچ جائے وہ زمانے کی امام کو سلام کرے. جوان بولتے ہوئے چھلکتے ہیں وہ زبانیں اچھی نہیں ہوتی جو گلیوں بازاروں میں بولے. زبان سرکار وہ اچھی جو ذکر علی میں بولے. توجہ اللہ ہمیں بھائی غلام نبی سب کچھ دے رہا لیکن دیتا کیوں ہے؟ حتیٰ کہ اللہ پہ ہمارا کوئی احسان نہیں جو وہ ہمیں احسان کا بدلہ دے. اللہ کرے یار میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے آئیے گا. اللہ پہ ہمارا کوئی احسان نہیں کہ وہ ہمیں احسان کا بدلہ دے. اللہ کو ہم نے کوئی قرض نہیں دیا کہ اللہ ہمارا قرض لٹائے. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے. توجہ یار, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اگر اس کی اولاد ہوتی وہ اس کی تربیت کرتا, نہ وہ کسی کی اولاد کہ اس پہ کسی کا احترام واجب ہو. لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے میں تمہیں سانسیں بھی دیتا ہوں. بندہ دیکھوں گا جو بندہ ولایت کی اس بات کو چپ کر کے سمیٹ کے اپنے ذہن میں بٹھا کے لے گیا. نقوی کو دکھ لگے گا ورنہ یہ آیت کھول کھول کے بیان کر رہی ہے کہ ولایت دراصل ہے کیا. توجہ اللہ قرآن میں کہہ رہے الابتغاء وجہ کا رب الاعلی. اللہ کہہ رہے میں تمہیں سانسیں دیتا ہوں, میں تمہیں زندگی دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے میں تمہیں سانسیں دیتا ہوں, زندگی دیتا ہوں, رزق دیتا ہوں, اولاد دیتا ہوں, میں تمہیں چلنے پھرنے کا ہنر دیتا ہوں, میں تمہیں قوت گویائی دیتا ہوں, میں تمہیں بیماری میں شفا دیتا ہوں, میں دن کو رات میں بدلتا ہوں, رات کو دن میں بدلتا ہوں. تمہیں سردی لگتی ہے میں گرمی بنا دیتا ہوں, تمہیں گرمی لگتی ہے میں سردی پیدا کر دیتا ہوں. ہاتھ باندھ کے شیعہ علی ہو کے میں نے پروردگار سے بھائی نوا چاہتا ہوں. میں نے پروردگار سے پوچھا پروردگار اتنے احسان کرتا ہے آخر کرتا کیوں ہے؟ آواز توحید آتی ہے الابتغاء وجہ کا رب الاعلی. خاموش, تو صبر کر یا شکر کر یا بھول, میں جو بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے. کیا کہنے بھائی مالک نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام کرے. مل کے حیدری آپ دعا فرمائیے گا آپ سلامت. جو دیتا وجہ اللہ کا ذات شیعہ قوم کو نہیں پتا وجہ اللہ تو کیا ہے پھر کسے پتا ہوگا. جو دیتا وجہ اللہ کا صدقہ دیتا ہوں. اب میں مطمئن ہو گیا سرکار یہ بندے ہوئے ہاتھ ہیں. ہمارے پنجاب میں سب سے بڑی منت ہے ہاتھ باندھنا. مجھے آپ کے رواج کا پتہ کوئی نہیں لیکن ہاتھ باندھنا سب سے بڑی منت ہے. سید بھی ہوں, مسافر بھی ہوں, آپ کا مہمان بھی ہوں. یہ جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں جیسے جملے کو وصول کیا کوشش کرنا میرے اگلے جملے کو اپنے ذہن میں لیا میں جگہ دینا. اللہ کہہ رہے میں جو دیتا ہوں وجہ اللہ کا صدقہ دیتا ہوں. اللہ جانے کتنا کمینہ شخص ہے وہ جو کھاتا بھی وجہ اللہ کا ہے پھونکتا بھی وجہ اللہ کا. کیا کہنے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام دے.
آپ کا آج کا میرا موضوع آپ کے ذہن تک پہنچ گئے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے. میں پوری جناب مجلس پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. توجہ, یہ جگر ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے حوالے کرنے لگا. اگر شیعہ قوم چپ لگ گئی تو خدا کی قسم میرا سفر رائے گاہ چلا جائے گا, ورنہ یہ بھمبر کی سرزمین پہ فیصلہ ہو گیا. اللہ جو دیتا ہے وجہ اللہ کا صدقہ دیتا ہے. اب کوئی بندہ پھونک کے کھائے یا مان کے کھائے, یہ اس کی مرضی کی بات ہے, ورنہ اللہ جو عطا کر رہا ہے وجہ اللہ کا صدقہ عطا کر رہا ہے. قرآن آگے پڑھتے ہیں, قرآن کیا کہے, اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون. کسی بندے نے تیرے چھٹے مولا سے پوچھا, مولا قرآن کی آیت کی سمجھ نہیں لگی, اولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون. اللہ کہہ رہے میں جسے ہدایت دینا چاہتا ہوں اسے ہدایت دے دیتا ہوں. جسے پتہ نہیں کون کس خیال میں بیٹھا ہے میں جگر ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اللہ کہہ رہے میں جسے چاہتا ہوں, بابا جی تشریف لے آئے, میں جملہ آپ کے لیے کہتا ہوں, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا, مولا اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جسے روح وجہ اللہ کی سمجھ آ جائے. کیا کہنے بھائی, انہیں اٹھے ہاتھوں کو سلام ہے, مل کے حیدری. اللہ جو عطا کرتا ہے وجہ اللہ کا صدقہ. اجازت دو تو ایک واقعے کا سہارا لوں سے کہا. ایک ولی گزرا, نام خضر ہے, نام خضر. نبی فرماتے ہیں بازار سے گزر رہا تھا, نبی قول رسول خدا کیا فرماتے ہیں, بابا جی بازار سے گزر رہا تھا خضر. ایک بندے نے دامن میں ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھا خضر. اب وہ جانتا نہیں, صرف نام سے واقف ہے کہ یہ کوئی خضر ہے. خضر اللہ کے نام پہ کچھ دے. شیعہ قوم نہیں بولے گی اللہ کے نام پہ تو پھر کون بولے گا؟ اللہ کے نام پہ کچھ دے. خضر نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. اس کو بھی سلام جو خضر بھی ہو اور کہے کچھ نہیں. صاحبان عرفان کے لیے میں نے جملہ کہا تھا, کیا کہا, میرے پاس کچھ نہیں. اچھا, خضر آگے چلا, چند قدم چلا تھا, بندہ گھوم کے سامنے آیا, خضر اللہ کے نام پہ کچھ دے. فرمایا میرے پاس کچھ نہیں. تاریخ کیا رہی ہے, رسول نے فرمایا تیسری دفعہ یہ خضر کے سامنے گھوم کے آیا. اس نے کہا خضر اللہ کے نام پہ کچھ دے. خضر نے کہا مجھے اسی اللہ کی قسم. اب بندہ وہ بولے گا جو ابھی تک میرے موضوع کو عیا کر چکا ہے. خضر نے فوراً کہا مجھے اسی اللہ کی قسم میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. اتنا کہنا تھا کہ فوراً اس بندے نے سوال کو بدلا, سوال کو بدل کے خضر کے سامنے آیا اور سامنے آ کے کہتا ہے خضر تجھے وجہ اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے. کیا کہنے, آپ سلامت رہے. ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے. یہ چھوٹی پھیلا کے اپنے ہاتھ ادھر رکھنا. جب خضر نے کہا نا, خضر کو اس نے کہا کہ وجہ اللہ کا صدقہ دے, عزت حسین کی قسم یہ منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. خضر نے اس کا بازو پکڑا, اپنا دامن اس کے ہاتھ میں دے کے کہتے جا مجھے مزدوروں کے بازار میں بھیج دے. کیا مجھے مزدوروں کے بازار میں بیچ دے. یہ آیا, اس نے خضر کو بیچ دیا. 500 اشرفیوں کے بدلے خضر بک گیا. آئے ہائے, اللہ جانے اس بندے اس بات کا کس بندے نے لطف لینا تھا. 500 اشرفیوں کے بدلے 500 دینار کے بدلے خضر بک گیا. یمن کے ایک تاجر نے خضر کو خریدا. خرید کے یہ گھر لے آئے. گھر لا کے 7 8 10 15 20 ایک مہینہ گزر گیا. اس نے خضر سے کوئی مزدوری نہیں کروائی. جو بندے خاموش رہ گئے میں جملہ کھول دیتا ہوں, اللہ اس سے کیسے مزدوری کروائے جو صدقہ ہی وجہ اللہ کا بکا ہو.
کہنے بھائی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، یہ ہاتھ سر یہ حسین سے مس ہو. توجہ بھائی، کوئی کام نہیں کروایا خضر سے. اب خضر اسے ایک دن اس کے قریب آیا، تو نے مجھے خریدا، میرا مالک ہے تو نے میرے پیسے بھرے، مجھے کوئی کام بتا. اس نے کہا مجھے اصل میں تیری سفید ریچھ سے شرم آتی، میرا دل نہیں کرتا تجھے کام کہے. یہ کہتا ہے جو بھی ہے تو نے مجھے خریدا ہے، چل کوشش کر کوئی کام کہہ مجھے. اس نے کہا ایسا کر، میں تجارت کے سلسلے میں یمن جا رہا ہوں، تو لبن بنا. لبن عربی میں کہتے ہیں کچی مٹی کی اینٹوں، تو اینٹیں بنا، جب تک واپس آئے گا تو اینٹیں تھوڑی بہت ہی بنا لینا، باقی کچھ میں بنوا کے اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتا. اب توجہ بھائی، یہ قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کے دشمن کو یقین ہو جائے. اللہ جانے بھائی غلام نبی کس قید کے پنجرے میں بند ہو کے ہم خطابت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ خاموش ہو جائے تو دکھ لگتا ہے. عزت حسین کی قسم، خضر کو یہ کہہ کے چلا گیا. جب یہ واپس آیا نا، یہ بکا وجہ اللہ کا صدقہ تھا. اس نے آ کے دیکھا اینٹیں نہیں، محل تعلیم تھا. کیا کہنے بھائی، محل تعمیر ہو چکا. اس نے کہا او بھائی علنتا تو کون ہے؟ اس نے کہا چھوڑ میں جو بھی ہوں، تیرا محل بن گیا. عزت حسین کی قسم میں جملہ لے کے دیکھوں گا کون بندہ میرے بیان کو سن رہا ہے اور کون کشکول کے گھوڑے میں بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ نقوی کہاں سے شروع کر کے کہاں اختتام کرے گا. توجہ، اس نے کہا آخر علنتا تو ہے کون؟ اس نے کہا تو اسے چھوڑ، تیرا محل بن گیا نا. اس نے کہا وہ نہیں، تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا. اس نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ پتا؟ اس نے کہا نہیں. پھر کہا اللہ کا واسطہ پتا؟ اس نے کہا نہیں بتا سکتا. عزت حسین کی قسم، تیسری مرتبہ اس کی جلالت میں غصہ بدلا اور یہ کہتا میں تیرا مالک ہو کے تجھے وجہ اللہ کا صدقہ دیتا ہوں، پتا کون ہے؟ کیا کہنے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام. جو ہے بابا، اب خضر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اسی چکر میں تو بکا، اسی چکر میں تو پھنسا. اس نے کہا میرا نام خضر ہے. اب پتہ چل گیا وجہ اللہ کیا ہے. چلے نہیں میں پھر آگے اس سے آگے کی بات. توجہ، واقعی یاد ہے وہ جنہیں طلب رزق نہیں تھی مگر کسی دروازے سے مانگتے رہے. نا جو بندہ مجھے چھوڑ گیا وہ پیچھے رہ گیا، ورنہ میں بات کرے. وہ واقعہ یاد ہے سرکار؟ کون آتا رہا؟ کون سا؟ میکائیل آتا رہا. پتہ ہے میکائیل کا کام کیا ہے؟ یہ اس کے حکم سے کائنات میں رزق دیتا ہے. نہیں جو بندہ خاموش رہ گیا، نقوی کو دکھ لگا، میں بات کھول دیتا ہوں. آپ کی حیرانی پہ بات کھولنے کا دل چاہا، توجہ چاہتا ہوں. کیا کہا؟ جو کائنات میں رزق دیتا ہے وہ ہے دروازے سیدہ پہ کھڑا اور مانگ رہا ہے رزق. ابھی بھی سمجھ نہیں لگی جاہلو جو علی کو پھونکتے ہو، جو کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہے، اللہ کہتے تو بھی علی کے دروازے سے مانگ. کیا کہنا، تو بھی علی کے دروازے سے مانگ. جو زمانے کو دیتا آ گیا. اچھا جی 15 روٹیاں سرکار کی، میں اگر کم پڑھا لکھا ہوں، اگر میری کو معاملت فرمائے ایسی سرکار 15 روٹیاں نہیں ہے سرکار. نہ کسی نے پتا کوئی قرآن پڑھا. شیعہ قوم نہیں قرآن پڑھتی تو سرکار کون پڑھتی ہے؟ شیعہ قوم ہی قرآن پڑھتی ہے. شیعہ قوم واحد قوم ہے، شہید ملت جعفریہ. سرکار علامہ ناصر عباس فرمایا کرتے تھے دیواروں پہ وال چاکنگ کر کے شیعہ کافر کہنے سے شیعہ کافر نہیں ہوتے. کافر وہ ہے جنہیں قرآن کافر کہے.
جنہیں قرآن کافر توجہ 15 روٹیاں سرکار کی ہوں ایسی 15 روٹیوں کے بدلے میں 30 آیات آئی ڈیلی کی 5 روٹیاں جاتی 3 دن روٹیاں جاتی رہی آیتیں آتی رہی اجازت دو تو پروردگار سے سوال کریں میری کوئی اوقات نہیں میری کوئی وسعت نہیں لیکن بادشاہ حسین کے ملنگ عزاداروں کو سہارا بنا کے میں بادشاہ کے حضور بات کرنے لگا بادشاہ روٹیاں 15 گئی آیات 30 آئی بنی تھی سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں جو صاحبہ نے معرفت بیٹھے ہو وہ بندہ زمانے کے امام کو سلام کرے گا کوشش کریں مل کے ضرور تلاوت اب روٹیاں بنی ہے سیدہ کے ہاتھ کی اللہ جانے کیا ان کا مقدر ہوگا جن کے ہاتھوں پہ سیدہ کی بنی روٹیاں آئیں چلے میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں تیرے میرے امیر ایک دن مسجد کوفہ میں بیٹھ کے بعد از نماز فجر تیرے میرے مولا اچانک اٹھے منہ کیا قبلہ کی طرف اور اپنی انگلی کے اشارے کے ساتھ کوئی اشارے کرنے لگے اشارے کرتے 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 450 سال کا تھا ضعیف تھا جوان تھا ضعیف ظاہراً لیکن تھا جوان قریب آ کے کہتا ہے مولا یہ کیا اشارے فرما رہے ہیں مولا میں وہ روٹی جو جناب سیدہ نے بنائی اس کی عزت آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں فرمایا مولا آپ یہ کیا اشارے فرما رہے ہیں تو معصوم فرماتے میں کائنات میں رزق تقسیم کر رہا ہوں میں کائنات میں رزق تقسیم کر رہا ہوں تو اچانک جب مولا گھر آئے گا مولا نے آ کے بی بی سے کہا سیدہ مجھے روٹی دیجیے بی بی توجہ بی بی فضا کی طرف دیکھ کے مسکرائی اور جب بی بی مسکرائی نا تو بی بی فضا نے فرمایا بی بی آپ کیوں مسکرائی فرمایا مجھے اس بات پہ تسلی ہے جو کائنات کو رزق دیتا ہے اپنی روٹی مجھ سے مانگتا ہے کیا کہتے بھائی مالک سلامت رکھے سیدہ بادشاہ یہ قدر و منزل اچھا پروردگار نے کہا پریشان نہ ہو میری آیت ابھی کوئی کم نہیں تجھے ایک جگہ دکھاتا ہوں ایک بازار حسن تھا جہاں حسن بک رہا تھا حسن کی بکنے کے لیے جو اماؤنٹ تھی جو پیسہ تھا پورا مصر کا خزانہ ایک طرف رکھا اللہ کرے یار میں پہنچا سکوں پورا مصر کا خزانہ ایک طرف رکھا ایک پلڑے میں وہ حسن کو رکھا پلڑا اوپر ہو گیا حسن نیچے رہا اللہ کرے میں پہنچا سکوں پلڑا نیچے رہا حسن نیچے رہا پیسہ اوپر ہو گیا اللہ نے کہا میں بتاؤں اپنی آیات کی قدر و منزلت اب بندہ وہ بولے گا جس کے دل میں ولایت کا سمندر کاٹے مارتا ہے ورنہ فیصلہ تو ہو گیا ادھر جب پورے مصر میں پیسہ ختم ہو گیا سونے چاندی دینار ختم ہو گئے کسی سے یوسف خریدا نہ گیا جملہ کہوں گا اور دیکھوں گا کون کتنا ہمت اندوش ہو کے بیٹھا ہے جب یوسف خریدا نہ گیا یوسف نے کہا اسے اتارو کاغذ قلم لے آؤ جملہ کہوں تھا کافر لیکن نبی کے کہنے پہ قلم لے آیا نا جو بندہ بولا نہیں اس کی مرضی کی بات ہے نبی جملہ کہہ گیا تھا کافر لے آیا آپ سلامت رہے سردر آپ سلامت رہے تھا کافر کاغذ قلم لے آیا تیرے نبی نے کاغذ لی قلم لیا کچھ تحریر کیا تحریر کرنے کے بعد اسے پٹ رکھا پٹ کر کے کہا اب اسے پلڑے میں ڈال اس نے پلڑے میں ڈالا عزت حسین کی قسم پلڑا جھک گیا یوسف اٹھ گیا پلڑا جھک گیا یوسف اٹھ گیا پوچھنے والے نے پوچھا
میری شہزادی آباد عزت مار بالکل میرے بھائی کی حیثیت تشریف لے آئے. توجہ اجازت سرکار, اچھا اجازت سرکار, توجہ. پتہ لگ گیا آیات کا کیا معیار تھا. اب جب روٹیاں لے لی, جو جبریل نے روٹیاں لینے کے بعد بی بی کا شکریہ ادا کیا, اور آپ کی میری مخدومہ بی بی فضہ سلام اللہ علیہ نے جو جواب دیا, مل کے درود تلاوت فرمایا اللہم سرکار جو جواب دیا وہ بھی قرآن میں بند ہو. کیا کہا بی بی؟ کہا بی بی تیرا شکریہ. مدینہ لہجے میں بڑی بات کر کے دیکھنے لگوں کہ میری اتنی دیر کی گفتگو میں کون بندہ کس معیار پہ ولایت کے سمندر پہ سوار ہو کے بادشاہ علی کا کشکول ولایت ہاتھوں میں لے کے کھڑا. کیا کہا؟ بی بی تیرا شکریہ, تو نے ہم یتیموں کو مسکینوں کو روٹیاں دی. یہ کہہ کے جبریل پلٹا تھا کہ فوراً اس تحریس کی بی بی نے کہا رک, توجہ رک, ہمیں تیری شکریہ کی ضرورت نہیں, ہم نے جو دیا وجہ اللہ کا صدقہ دیا. کیا کہنے تھے میری شہزادی آباد اچھا, ہم نے جو دیا وجہ اللہ کا صدقہ دیا. بس انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. بالکل میرے بڑے بھائی کی حیثیت تشریف لے آئے, میں بالکل مناسب بھی نہیں سمجھتا انتظار کروانا. آج اس شہید کو ضرب لگی ہے. تیرا 12واں امام زیارت الہیہ میں فرماتا ہے سلام میرا اس داتے پہ جسے ایک ہی وقت میں زہر اور تلوار سے مارا گیا. مالک آپ کی آوازوں پر رحم فرما. ایک ہی وقت میں زہر اور تلوار سے سیدہ نے مارا. شاہی ہو گئی کوفہ میں تیرے میرے بادشاہ. ایک خط لکھا امیر المومنین نے بادشاہ حسن, یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں سید و مسافر ہوں, بادشاہ کا ایک ادنا سزا کے کوشش کرنا فضائل میں آپ کوشش کرتے, لیکن مسائل میں کوشش کیا کرو ہائے نکلتے. وہ بی بی راضی ہو جائے جو دور سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے. میرے بادشاہ نے خط لکھا امام حسن بادشاہ اور فرمایا حسن کوفے میں اب امن ہے, حسن میری بیٹیوں کو لے کے کوفہ آ جا. جس بندے کے دل میں درد ہے وہ بے ساختہ ہے کرے گا. حسن میری بیٹیوں کو لے کے کوفہ آ جا, میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں میری شاہی دیکھیں. اگلا جملہ نہیں قیامت ہے. مولا فرماتے حسن وہ جو ناکہ تھی نا جس پہ محمد سوار ہوتے تھے, اس ناکہ پہ زینب عالیہ کو لے کے میں بالکل مختصر سرکار کروں. آ گئی علی کی بیٹیاں کوفہ کے باہر. علی نے اعلان کروایا کہ میری بیٹی زینب آ گئی ہے میری شاہی دیکھنے. گھر میں کوئی سی عورت کا چھوٹا بچہ بھی بازار میں نہ نکلے. اللہ جانے جب کانا کسی چھوٹا بچہ بھی باہر نہ نکلے. علی آ گئے کوفہ کے باہر مین صدر دروازے کے. علی نے دیکھنا شروع کیا عزت حسین کی قسم. اچانک علی کو ایک گھرد آبا اٹھتی ہوئی نظر آئی. علی کی آبا نے خط کھینچنا شروع کیا. علی دوڑتے ہوئے آئے اس جگہ پہ جس ناکہ پہ زینب عالیہ سوار تھی. علی نے قریب آ کے اس ناکے کا پردہ ہٹایا. پردہ ہٹا کے علی نے کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, اے محمد کی بیٹی تم پہ میرا سلام. میری بی بی نے جواب کیا علیکہ السلام بابا. بابا آؤ پر بھی میرا سلام ہو. اتنا کہہ کے علی نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کے اتنا بڑا غریب ہے علی رو کے کہتے ہیں زینب یہ کوفے کا صدر بازار ہے, زینب یہ کوفے کا فلاں بازار ہے. 3 سے 4 بازار جب علی نے بتائے نا روئی ہے علی کی بیٹی اور رو کے کہتی ہے بابا یہ بازار بیٹوں
طالب صلوات پر محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. بآواز بلند صلوات. بارے دیگر صلوات. بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. صلوات پر محمد و آل محمد. نور علی نور صاحب کے 6 سطریں اگر اجازت ہو تو میرا پڑھنے کا، لیکن آپ کے وقت کی قلت کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان 6 مصروں کے سائے میں جناب اجازت ہے پھر 2 میں پڑھ لوں گا. سید علی حسن نقوی صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ علی کے علم کے معلوم حضرت عباس، علی کے علم کے معلوم حضرت عباس، دل حسین کا مرگوم حضرت عباس، وفا کا ایک ہی مفہوم حضرت عباس، قسم خدا کی ہے معصوم حضرت عباس. علی کے علم کے معلوم حضرت عباس، دل حسین کا مرگوم حضرت عباس، وفا کا ایک ہی مفہوم حضرت عباس، قسم خدا کی ہے معصوم حضرت عباس. دلیل یہ کہ اسے انما سمجھتی ہے، دلیل یہ کہ اسے انما سمجھتی ہے، اسی کے ہاتھوں کو زینب رضا سمجھتی ہے، اسی کے ہاتھوں کو زینب رضا سمجھتی ہے. نہ پا سکی اسے پرواز فکر انسانی، نہ پا سکی اسے پرواز فکر انسانی، اسی کے قدموں میں ٹھہرا ہے آج تک پانی، اسی کے قدموں میں ٹھہرا ہے آج تک پانی. زمانے بھر کے لیے ہے یہ وجہ حیرانی. نہ پا سکی اسے پرواز فکر انسانی، اسی کے قدموں میں ٹھہرا ہے آج تک پانی. زمانے بھر کے لیے یہ وجہ حیرانی. علی کا ثانی ہے یہ اور خود ہے لاسانی، علی کا ثانی ہے یہ اور خود ہے لاسانی. قرار قلب نبی دل کا چین جانتا ہے، قرار قلب نبی دل کا چین جانتا ہے. یہ کیا ہے اس کو فقط حسین جانتا ہے. نعرہ حیدری. اب میں دعوت دوں گا ذاکر اہل آباد سید علی حسن نقوی صاحب. نعرہ صلوات.